السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ عاصم اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنا کوٹ جو اس نے پہلے ہی اتار کر اپنے بازو میں ڈالا تھا اسے بیڈ کی ایک طرف رکھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلا تو وہ کافی نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ اس کی سفید رنگت جس پر ہلکے ہلکے پانی کے قطرے نمودار تھے، وہ شرٹ لیس ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا ہوا بیڈ تک آیا جب سامنے ہی ٹیبل پر ایک فون پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ صبح ہی چارجنگ پر لگا کر گیا تھا تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ یہ فون کس کا ہے۔ ٹاول کو دوسری جانب پھینکتے ہوئے وہ وہیں بیڈ پر پرجمان ہوا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ اس کا پاور بٹن دباتے ہی اس فون کو آن کیا گیا جو اگلے ہی پل میں فل چارج ہونے کی وجہ سے آن ہو چکا تھا۔ فون آن ہوتے ہی وال پیپر پر اسے ایک تصویر دکھائی دی جس میں ایک لڑکی موجود تھی، مگر اس نے اپنے چہرے کے آگے ایک کتاب کی ہوئی تھی جس سے اس کے چہرہ کتاب کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ وال پیپر پر ایک انگلی اوپر کی جانب کرتے ہوئے فون ان لاک ہو چکا تھا، یعنی فون پر کوئی پاس ورڈ نہیں لگایا گیا تھا۔ دیکھنے سے تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ یہ ضرور کسی لڑکی کا فون ہے۔ یہ اس لڑکی کا فون تھا جس نے اس کے سینے سے گولی نکالی تھی۔ فون کو ان لاک کرتے اسے اپنے سامنے بہت ایپس دکھائی دی۔ اس نے سب کو اگنور کرتے ہوئے گیلری اوپن کی۔ گیلری اوپن ہوتے ہی اسے اپنے سامنے بے شمار فولڈر نظر آئے۔ کسی میں کچھ نوٹس کی تصویریں تھیں، کسی میں ناولس کی اور کسی میں کچھ کتابوں کی، کسی میں کچھ شعر و شاعری کی، ایسے بہت کچھ تھا۔ تھوڑا بہت اوپر نیچے کرنے کے بعد ایک فولڈر دکھائی دیا جس پر مائی اون لکھا ہوا تھا۔ اس فولڈر پر کلک کرتے ہی اس کے سامنے ایک خوبصورت لڑکی کی بہت سی تصویریں نمودار ہوئی۔ اس نے ساری تصویروں کو دیکھنے کی بجائے پہلی تصویر پر کلک کیا تو وہ تصویریں کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس تصویر میں ایک لڑکی ہلکی سی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کا گال کے نیچے تھا، سنہری گھنی پلکوں والی آنکھیں چمک رہی تھی، چہرے پر بے حد معصومیت تھی۔ دودھیا رنگت جس پر کشش نقوش اور سر پر دوپٹہ تھا وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تصویر کو دیکھنے کے بعد اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے اس لڑکی کو اس نے پہلے کہیں دیکھا ہو، مگر کہاں۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالا۔ ریسٹورنٹ میں وہ جس لڑکی سے ٹکرایا تھا یہ وہی لڑکی تھی۔ اس کے دماغ نے فوراً اس بات کو ظاہر کیا، مگر وہ اس کا چہرہ پوری طرح نہیں دیکھ سکا تھا، اس لیے یہ وہ بات کنفرم نہیں بتا سکتا تھا، مگر اس سے 70% یقین تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ مزید تصویروں کو دیکھنے کی بجائے اس نے فون کو بند کرتے ہوئے دوبارہ ٹیبل پر رکھا اور یوں ہی بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے والا دھند چہرہ نظر آیا۔ اس کے بعد اس کے چہرے کی ہلکی سی جھلک جو اس نے آج صبح دیکھی تھی، اور اس کے بعد وہ مکمل تصویر جو اس نے اب دیکھی تھی، اور پھر اس کے کھلکھلانے کی آواز جو صبح اس نے سنی تھی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولتے ہوئے چھت کو گھورا، یعنی یہ سب کیا اس کا دماغ میں چل رہا تھا۔ واٹ اے فولش موو دس از، یہ کیا بے وقوفوں والی حرکت ہے۔ وہ خود سے بڑبڑایا اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر اپنے کچھ میلز چیک کرنے لگا، کیونکہ اپنا دماغ اس طرح ہرگز نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ صبح انصر سے بول کر وہ اس لڑکی کا پتہ کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے فون کا لوٹا کر اسے فرضیہ شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ کیا کر رہے ہو موٹے؟ امایا ہادی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے کمر پر دونوں ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کی جانب جھانکتے ہوئے بولی، جو اپنا لیپ ٹاپ کھولے اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھا۔ موٹی نظر نہیں آ رہا کیا پڑھ رہا ہوں؟ ہادی نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا چھوڑو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ امایا آگے بڑھ کر اس کا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے بولی اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جب ہادی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا، دکھاؤ بھی اب۔ امایا کو یوں ہی بیٹھا دیکھ کر وہ تھوڑا جھنجھلا کر بولا، موٹے اتنی جلدی کیا ہے، دکھا رہی ہوں نا۔ امایا نے بولتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑا فون ٹیبل کے اوپر ہادی کے سامنے کیا رکھا، جبکہ فون کو دیکھتے ہی ہادی کا پورا منہ کھل گیا۔
یہ کیا کیا تم نے؟ ہادی اپنا سامنے پڑا فون کو صدمے سے دیکھتے ہوئے بولا، جس کی اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، صبح کسی سے ٹکرانے کی وجہ سے گر گیا اور دیکھو ٹوٹ بھی گیا۔ تم نے تو گارنٹی دی تھی نا کہ چھت سے بھی گرے گا تو نہیں ٹوٹے گا، مگر یہ بیچارہ تو تھوڑی سی اونچائی سے گرنے پر ہلاک ہو گیا۔ امایا اسے بتا کر آخر خود میں ہنسنے لگی، جبکہ ہادی کو تو اپنے سامنے پڑے برانڈڈ فون کو صدمے سے دیکھ رہا تھا، جسے وہ چند گھنٹے پہلے بہت دل سے خرید کر اپنی بہن کے لیے لایا تھا، اور ان چند گھنٹوں میں اس کی بہن نے اس کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی نیا فون نہیں لگ رہا تھا۔ ارے موٹے، صدمے سے نکلو باہر اور مجھے نیا فون لا کر دو، امایا اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میں نہیں لا رہا، تم دوبارہ وہ فون توڑ دو گی۔ ہادی ہاتھ دائیں جانب ہلاتے ہوئے بولا، اس کی طرف سے صاف انکار، جبکہ اس کی بات سن کر امایا نے اسے گھورا تھا۔ ٹھیک ہے، مت لا کر دو، میں بابا سے بولوں گی۔ امایا نے اپنے قیمتی ہتھیار آزمایا۔ بابا کی چمچی، خبردار اگر تم نے بابا سے کچھ بھی بولا۔ ہادی سامنے پڑا فون اٹھا کر اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولا، میں تو بولوں گی، پہلے تو تم نے مجھے سو کوڈ نازک سا فون لا کر دیا جو ایک بار ہی گرنے سے ٹوٹ گیا، اور اب مجھے دوسرا فون بھی نہیں لا کر دے رہے، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ کے لیے فون کتنا ضروری ہے۔ امایا سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر گردن اکڑاتے ہوئے بولی، ہاں بہت ضروری ہے، تاکہ تم دن رات اشاعت سے باتیں کرو۔ پتہ نہیں تم دونوں کا دل کیوں نہیں بھرتا، اگر ساتھ ہوتا تو تب بھی باتیں ختم نہیں ہوتی، اور ساتھ نہیں ہوتی تو تب بھی فون پر باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بات بتاؤ کہ تم لوگوں کو ایسی کون سی گہری باتیں ہیں جو دن رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی؟ ہادی آنکھیں چھوٹی کر کے نقشی انداز میں امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اس کے بازو پر چت لگائی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے ہم دونوں میں؟ ہم دن بات کریں یا رات، تم صرف فون لا کر دو، ورنہ میں جا رہی ہوں بابا کو بتانے، امایا نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ جبکہ کرسی سے اٹھنے لگی تو ہادی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس کرسی پر بٹھا دیا۔ بیٹھ جاؤ موٹی، لا دوں گا کل۔ ہادی سے واپس کرسی پر کھینچ کر بٹھاتے ہوئے بولا تو امایا نے بتیسی نکالتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا۔ اچھا بات سنو، ایک ضروری بات بتانی ہے تمہیں۔ امایا اپنی کرسی ہادی کی کرسی کے قریب گھسیٹتے ہوئے بولی، کل ہماری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے اور ہم دونوں نے وہیں پر جانا ہے۔ تم ہمارے ساتھ چلو گے، مگر تمہیں ریسٹورنٹ میں آنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ تم باہر کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کرو گے اور 2 گھنٹے کے اندر ہم دونوں واپس آ جائیں گے۔ امایا ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ حکم دے رہی ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ کیا بولا تم نے؟ کیا وہ 2 گھنٹے پاگلوں کی طرح باہر کھڑا ہو کر میں 2 گھنٹے پاگلوں کی طرح باہر کھڑا ہو کر تم لوگوں کا انتظار کروں گا؟ ہادی کو جیسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی۔ ہاں نا، تم باہر کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کرو گے اور تم خود کو پاگل بولا یا سمجھدار، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر تم یہ کرو گے۔ امایا ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، کیا بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے کہ میں 2 گھنٹے باہر کھڑا ہو کر تم دونوں کا انتظار کروں گا؟ برتھ ڈے ہماری فرینڈ کی ہے، جانا تم دونوں نے ہے، چھوڑ میں آؤں گا، لیکن انتظار میں ہرگز نہیں کروں گا، اتنا ویلا نہیں ہوں۔ ہادی امایا سے بولتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ پکی بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ امایا نے تصدیق کی۔ ہاں پکی بات ہے، ہادی نے اس کی تصدیق میں حامی بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنے بابا سے بات کروں گی، امایا اتراتے ہوئے بولی اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہادی سے روکتا یا پھر اسے کچھ کہتا، وہ تقریباً بھاگنے کے انداز سے وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ ہادی اس کے پیچھے سے ارے ارے کرتا ہی رہ گیا۔ بابا جان، امایا عارف صاحب کے کمرے کا دروازہ کھول کر لٹکے منہ سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ عارف صاحب جو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھے اپنی کچھ فائل چیک کر رہے تھے، امایا کو آتا دیکھ کر فوراً اپنی فائل بند کر کے امایا کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی میری شہزادی، کیا ہوا؟ چہرہ کیوں لٹکا ہے؟ عارف صاحب نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولے۔ بابا، ہادی میری کوئی بات نہیں سنتا، امایا مسکین سی شکل بنا کر عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ہادی جو امایا کے پیچھے ہی آیا تھا
امایا کو یوں ایکٹنگ کرتا دیکھ آنے والی شامت کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ اب کیا کیا ہادی نے؟ عارف صاحب نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے، بابا کل میری ایک بہت اچھی فرینڈ کی برتھ ڈے ہے، اس نے مجھے اور اشال کو بھی انوائٹ کیا ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، صرف 2 گھنٹے کے لیے جانا ہے، مگر ہادی بول رہا ہے کہ وہ ہمیں لے کر نہیں جائے گا، مگر وہاں کھڑے ہو کر ہمارا انتظار نہیں کرے گا۔ امایا معصوم سی شکل بنا کر عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ دروازے پر کھڑا ہادی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہی رہ گیا، کیونکہ اس کی شکایتیں اب شروع ہو چکی تھی۔ کیوں انتظار نہیں کرے گا؟ اس کا تو باپ بھی کرے گا، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ ادھر آؤ ذرا تم اندر، کیا بولا تم نے اسے؟ عارف صاحب ابھی بول ہی رہے تھے جب اس کی نظر دروازے پر پڑے ہادی پر گئی۔ بابا میں نے تو کچھ نہیں بولا، ہادی معصوم سی شکل بنا کر کمرے میں داخل ہوا۔ کل تم بچیوں کے ساتھ جاؤ گے اور جب تک یہ دونوں واپس نہیں آئیں گی تب تک تم وہاں سے ہلو گے نہیں، جیسے لے کر جاؤ گے ویسے واپس بھی لے کر آؤ گے، سمجھے تم؟ عارف صاحب ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جی بابا سمجھ گیا۔ ہادی اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا اور ایک نظر امایا کو دیکھا جو عارف صاحب کے سینے سے لگی جتانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ نظروں ہی نظروں میں کہنا چاہ رہی ہو، دیکھ لیا انکار کر کے، اب بتاؤ کہاں جاؤ گے بیٹا؟ تھینک یو سو مچ بابا جان، لو یو امایا۔ عارف صاحب کے گال پر شدت سے لب رکھتے ہوئے بولی، لو یو ٹو میری جان، اب جاؤ، رات بہت ہو چکی ہے، سو جاؤ جا کر۔ عارف صاحب اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے، جی میں اشال کو جا کر بتا دوں، پھر میں جا کر سو جاؤں گی۔ امایا عارف صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا تو امایا خوشی سے اچھلی ہوئی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ہادی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں ایک بے حد ڈیشنگ پرسنالٹی والا شخص بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے، دوسرے ہاتھ میں موبائل کی اسکرین کو اپنے سامنے کیے باپ اڑتی کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی دائیں جانب ہاتھ باندھ کر انصر کھڑا تھا، جبکہ ارسم ابراہیم ریسٹورنٹ میں آنے والے ہر فرد کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ آج تک کسی نے بھی اس ریسٹورنٹ میں اتنا ڈیشنگ اور ہینڈسم بندہ ہرگز نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ڈریسنگ کا انتخاب اتنا کمال کا تھا کہ دیکھنے والے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی عام شخص ہرگز نہیں ہے، جبکہ ارسم ابراہیم کو کسی کی بھی نظروں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ اسے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا بالکل پسند نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کی نظریں اسے خود پر فخر کرنے کا باعث بنتی تھی۔ اس کے لیے یہ چیز عام تھی، جبکہ امریکہ جیسے بولڈ ملک میں لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھ سکتے تھے، تو یہ تو پھر پاکستان تھا۔ وہ ایک ایسا خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا جسے صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی مڑ کر دیکھتے تھے، اور ارسم ابراہیم کو اپنی پرسنالٹی پر بالکل غرور نہیں تھا، بلکہ اپنی پرسنالٹی کو مزید ڈیشنگ بنانا اس کے کردار کا ایک حصہ تھا۔ امایا اشال اور اپنی کچھ کلاس فیلو کے ساتھ اسی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی اور ایک سائڈ پر چلتے ہوئے اپنے مطلوبہ ٹیبل پر برجمان ہو گئی، کیونکہ وہ جب بھی اس ریسٹورنٹ میں آتی تھی اسی ٹیبل پر بیٹھتی تھی جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ شکر ہے کہ یہ پریکٹیکل ختم ہوا، امایا کی ایک دوست تھکے سے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں یار سیریسلی ان کچھ دنوں کے پریکٹیکلز نے اور لیکچرز نے بہت زیادہ تھکا دیا۔ اس کی دوسری دوست اپنا بیگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، اور کوئی مجھ سے پوچھے جس کے دماغ کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا اور اسے یہی نہیں پتا کہ اس نے ان دنوں میں کیا 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 ہے اور کیا نہیں، اشال ہنستے ہوئے بولی تو دونوں بھی اس کی بات پر کہکا لگا اٹھی۔ لٹرلی اتنا مشکل تو نہیں تھا، تم لوگوں نے جان بوجھ کر مشکل بنایا۔ امایا ٹیبل پر پڑے مینیو کارڈ کو کھول کر مینیو دیکھتے ہوئے بولی، مس پرفیکٹ یہ صرف آپ ہی ہیں جنہیں یہ ٹیسٹ اور پریکٹیکل مشکل نہیں لگے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم نے خود کو کس طرح اس سیمیسٹر میں گھسیٹا ہے۔ اشال برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے کہ یہ مینیو کارڈ چینج ہے، جو کھانا ہم منگواتے ہیں اس کا مینیو تو اس میں ہے ہی نہیں۔
اشال کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے امایا نے اپنی بات آگے رکھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں دوسرا کارڈ لے کر آتی ہوں۔ امایا بول کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس نے 3 سے 4 قدم ہی بڑھائے تھے جب ایک ٹیبل کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک کوئی اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس اچانک اتفاق پر امایا کو بالکل سمجھ نہیں آئی اور اس کا سر کسی کے کندھے سے بہت زور سے لگا، جس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ میں پکڑا اس کا نیا آئی فون آج پھر زمین بوس ہو چکا تھا، جبکہ وہ دوبارہ اپنا ماتھا پکڑ کر رہ گئی۔ ارسم جو اچانک اپنی کرسی کو گھسیٹ کر اٹھا وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا جب اچانک پیچھے ہونے کے باعث اس کے کندھے سے کوئی ٹکرایا اور ساتھ ہی کچھ گرنے کی آواز بھی سنائی دی۔ ارسم نے جلدی سے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں ایک لڑکی کھڑی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے اپنا ماتھا مسل رہی تھی، اور پھر اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ایک پل کے لیے لگا تھا ارسم کو پہچاننے میں۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کی تصویر اس نے رات کو اس فون میں دیکھی تھی، اور یہ وہی لڑکی تھی جو کل بھی اس سے ریسٹورنٹ میں ٹکرائی۔ عزمی، تمہارا فون۔ ابھی امایا نظریں اٹھا کر ارسم کی طرف دیکھتی، اس سے پہلے ہی اسے اپنے قریب سے ایشال کی آواز سنائی دی۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر ایشال کی طرف دیکھا جو اس کے نیو آئی فون کی لاش کو ہاتھ میں پکڑے افسوس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فون کی ٹوٹی ہوئی اسکرین کو دیکھنے کے بعد امایا کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ بیچاری کیا بولے، کیونکہ یہ دوسرا فون تھا جو کسی سے ٹکرانے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بیچاری کنفیوز تھی، کبھی فون کو تو کبھی ایشال کو دیکھتی۔ میم، ابھی وہ ایشال کو دیکھ ہی رہی تھی جب اسے اپنے قریب انصر کی آواز سنائی دی تو اس نے گردن سیدھی کرتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے انصر کو دیکھا۔ بھائی، آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ امایا معصوم سی شکل بنا کر انصر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے انصر کی ہنسی چھوڑتے چھوڑتے رہ گئی، کیونکہ ٹھیک امایا کے پیچھے ارسم کھڑا سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری میم، آپ کا نقصان۔ انصر ابھی کچھ بولتا، امایا نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹی۔ مجھے کوئی نقصان نہیں بھروانا بھائی، آپ بس مجھ سے ٹکرایا مت کریں، آپ کی بہت مہربانی۔ امایا کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ انصر بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ وہ بیچاری تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ 2 دفعہ ٹکرائی کس سے ہے۔ لیکن میم، ہم سے آپ کا نقصان 2 دفعہ ہوا ہے، ہم آپ کا نقصان بڑھنا چاہتے ہیں۔ انصر امایا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ نہیں بھائی، تھینک یو۔ امایا پھیکی سی مسکراہٹ لیے انصر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب وہ اتنی بھی کمزور ضمیر کی مالک نہیں تھی کہ اپنا نقصان ہونے پر لوگوں سے اپنا نقصان بھرواتی۔ اچھا چھوڑو، کوئی بات نہیں، چلو اب ہم کھانا کھاتے ہیں۔ ایشال آگے بڑھ کر امایا کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے نہیں کھانا، فون کے ساتھ میرا دل ہی ٹوٹ گیا۔ امایا اداسی سے بولی اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ ارسم نے بہت غور سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور معصومیت تو اس میں اتنی تھی کہ دیکھنے سے شک ہوتا تھا کہ وہ واقعی اس لڑکی میں اتنی معصومیت ہے یا نہیں۔ ہادی کو فون کرو، امایا بولتے ہوئے آگے بڑھی۔ میم، بات سنیے۔ امایا کے جانے کے بعد انصر نے ایشال کو مخاطب کیا جو وہاں سے جانے ہی والی تھی۔ بھائی، کوئی بات نہیں، اس نے منع کر دیا نا، آپ فکر مت کریے، ہمیں کوئی نقصان نہیں بھروانا آپ سے۔ شکریہ، ایشال مسکراتے ہوئے بولی اور امایا کے پیچھے ہی چل دی، جبکہ ارسم کی نظروں نے دور تک امایا کی پشت کا پیچھا کیا۔ سر چلیے۔ ارسم کو انصر کی آواز سنائی دی تو اس نے جلدی سے امایا کی پشت سے اپنی نظریں ہٹائی اور سنجیدہ نظروں سے انصر کو دیکھتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ ٹکرا خود جاتے ہیں، اب اس میں میرا کیا قصور؟ انصر کندھا اکچاتے ہوئے بولا اور ارسم کے پیچھے ہی چل دیا۔ گاڑی اپنی منزل کو رواں دواں تھی، جبکہ گاڑی میں ہونہار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات پتہ کرواؤ، مجھے کل ہی اس لڑکی کی تمام معلومات چاہیے۔ انصر کے کانوں میں ارسم کی بھاری، غمگین اور سنجیدہ آواز سنائی دی تو اس نے سامنے شیشے سے پیچھے بیٹھے ارسم کو دیکھا جو بظاہر تو فون میں مصروف تھا مگر مخاطب انصر تھا۔ اوکے سر۔ انصر عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا۔ بھلا ارسم کو اس لڑکی کی معلومات کیوں چاہیے؟
وہ تھوڑا الجھا تھا کیونکہ آج تک اس نے ارسم کے منہ سے کبھی بھی کسی لڑکی کا نام نہیں سنا تھا، اور اب اچانک کسی لڑکی کی معلومات دینے سے اسے عجیب سا لگا تھا، مگر اس کا کام صرف حکم ماننا تھا، نہ کہ وجہ پوچھنا یا اس کی تصدیق کرنا۔ سیکرٹری سے رابطہ کرو، تمام فائلز بالکل تیار ہونی چاہیے، مجھے شام کی میٹنگ میں ایک بھی غلطی نہیں برداشت کروں گا۔ ارسم نے فون پر ہی نظریں جماتے ہوئے اگلا حکم پیش کیا۔ اوکے سر۔ انصر نے سر ہلایا اور اپنا فون نکال کر مینیجر سے رابطہ کرنے لگا۔ تو چلیے اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔